نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ آپ کو کس سوال کا جواب چاہیے، کون سا وظیفہ چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری معاملات اپنے اپنے بتائے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بڑا معاملہ جو کافی زیادہ آیا ہے کہ جناب ہمارا کام ہوتے ہوئے اٹک جاتا ہے، ہم کام کوئی سی وی دیتے ہیں وہاں سے جواب نہیں آتا، کوئی رشتہ آتا ہے وہاں سے جواب نہیں آتا، یا کوئی کاروبار شروع کرتے کرتے وہ رہ جاتا ہے، یعنی ہمارے کام اٹک جاتے ہیں اور وہ کام ہوتے نہیں ہیں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے بہت سارے وظیفے بھی پڑھے ہیں، ہم نے بہت سارے معاملات بھی کیے ہیں، لیکن ہمارے وہ اٹکے اور رکے ہوئے کام جو ہے چلتے نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں آج ان کے لیے ایک بہت قیمتی قسم کا ایک وظیفہ لایا ہوں جو کہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی کامیاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کے فوائد بھی سامنے آ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین، جب آپ وظائف کریں کوئی بھی تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 وقت نماز بھی پڑھیں، اور خالی یہ نہیں کہ آپ وظائف کے اوپر ہی رہیں۔ جب انسان، میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے، جب نماز پڑھ کے آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی سارے کام کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں وظائف بتائے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بہت سارے وظائف بتائے، استادوں نے سینہ بائی سینہ بھی بتائے، تو ان میں سے ایک وظیفہ جو کہ میرے استاد نے مجھے کبھی بتایا تھا کہ اگر کسی کا کام اٹک جائے اور کام نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرا جائے، تو اس میں سے ناظرین یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کو ایسا کوئی کام پڑ جائے جہاں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، تو پھر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی مجھے اللہ کے کسی کام کی حاجت ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ وظیفہ اسی طرح کا ہے، کوئی بھی ٹائم آپ دیکھ لیں جہاں آپ مکروہ ٹائم نہ ہو، نماز کا ٹائم ہو، رات کو پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، 2 نفل نماز حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں بھی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ سورۃ نمل کی آیت نمبر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ناظرین، یہ آیت جو ہے بہت ہی کرامت اور بہت ہی معنی خیز آیت ہے۔ یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جب نفل نیتیں گے تو آپ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے اس کو بغیر گننا نہیں ہے آپ نے، یعنی کم سے کم آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو 5 منٹ پڑھتے ہوئے 5 سے 6 منٹ 7 منٹ ہو گئے ہیں تو آپ اپنی رکعت پوری کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ دوبارہ جب دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد یہی آیت دوبارہ پھر تکرار کریں گے، کوشش کریں 5-10 منٹ آپ اس کو پڑھیں۔ اب جب 5-10 منٹ پڑھیں گے تو آپ اس کے بعد پھر سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کر دروشی پڑھیں، اور دروشی پڑھنے کے بعد آپ پھر اس کو کثرت سے تھوڑا سا پڑھیں 5-10 منٹ۔ 5-10 منٹ پڑھنے کے بعد اب آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، کسی قسم کی حاجت ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام اٹک رہا ہے، میرا یہ رشتہ نہیں ہو رہا، یہ میرا یہ فلاں کام نہیں ہو رہا، کچھ بھی آپ اللہ کے آگے دعا کریں، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رکے ہوئے کام کر دے گا۔ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت معنی ہے، بے کسوں کی پکار کو جب کوئی پکارتا ہے، کون ہے جو دعا کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو دکھوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا؟ یعنی اتنی زبردست یہ آیت ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص ایک مدد آپ کی طرف آتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ چند دن کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا ان کا آپ معجزہ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے وہ رکے ہوئے کام، رکے ہوئے معاملات کو چلا دیں گے۔ آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات درست فرمائے، آمین۔